وآیۃ لہم اللیل، ان کے لیے نشانی ہے رات، رات ان کے لیے ایک نشانی ہے۔ نسلخ منہ النہار، نسلخ کہتے ہیں کھال اتارنے کو، نسلخ منہ النہار، ہم اس سے کھینچ لاتے ہیں دن کو، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پس وہ اچانک رہ جاتے ہیں، اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے لیل کو، رات کو بطور ایک نشانی کہ یہ ایک نشانی ہے، دو چیزوں پر یہ ایک نشانی ہے، دو چیزوں پر نشانی ہے رات۔ ایک یہ کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قدرت ہے دن رات میں تبدیلی کا، اور تو اسی طرح اللہ تعالیٰ غالب ہے، قادر ہے اس پر کہ انسان کو وہ دوبارہ زندگی دے سکتا ہے، دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اور دوسری اس بات پر نشانی ہے یہ جو رات ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ذات ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی قدرت میں ہے۔ جیسے کہ اور آیات میں ہے یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اللہ تعالیٰ چھپا دیتا ہے رات کو دن سے، یطلبہ حثیثا، پھر رات وہ جلدی جلدی ڈھونڈنے آتی ہے دن کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، قدرت کا ایک مظہر ہے، اظہار ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں، یہ ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جیسا کہ سورہ زمر میں ہے یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، لپیٹ دیا جاتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں۔ تو یہ لپیٹنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، وہ اس پر قادر ہے۔ جیسا کہ سورۃ الفرقان میں ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، وہی ذات ہے، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے دن رات کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والی بنایا ہے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے تولج اللیل، تو ہی وہ ذات ہے جو داخل کرتا ہے رات کو فی النہار دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو داخل کرتے ہیں، تو ہی وہ ذات ہے جو دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ تو ان سب آیات میں ایک وضاحت اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کی تفسیر القرآن بالقرآن، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اللہ تعالیٰ نکالتا ہے بے جان سے جاندار کو، اور اسی طرح جاندار کو بے جان سے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو زندگی بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ رات ایک نشانی ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج چلتا رہتا ہے لمستقر لها، اپنے مستقر میں، جائے قرار میں، جو سورج کا ایک محور ہے، مدار ہے، اس میں سورج چلتا رہتا ہے۔ سورج چلنے کی وضاحت اور کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، سورۃ الزمر میں ہے کہ سورج اور چاند ان میں سے ہر ایک یجری لاجل مسمی، ایک معلوم مدت تک، ایک معلوم وقت تک یہ دونوں چلتے رہتے ہیں اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ اذا الشمس کورت، یاد کرو اس وقت کو جب سورج لپیٹ دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو لپیٹ دے، اس وقت کو یاد کرو جو قیامت کا ذکر ہے اس میں۔ اور ایک صحیح حدیث میں ہے کہ الشمس والقمر یکوران یوم القیامہ، قیامت کو یہ دونوں چاند اور سورج لپیٹ دیے جائیں گے، ایک صحیح حدیث میں ہے۔ اور یہ جو سورج کا جو جریان ہے، چلنا ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، مکان کے اعتبار سے بھی، زمان کے اعتبار سے بھی۔ مستقر کا جو لفظ ہے استفعال کے باب سے، اس میں ظرف ہے، تو اس کے معنی ہے جائے قرار یا وقت قرار۔ تو اس کے لیے وقت بھی ہے کہ ایک معلوم مدت تک یہ چلتا رہتا ہے جو قیامت ہے،
اور اسی طرح پھر اس کے لیے جائے قرار بھی ہے جو اس کا اپنا ایک محور ہے، مدار ہے، اور بیٹھے اس میں گھومتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا ہے۔ اور سورج سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو ضیاء، روشن، ایک ایسا ستارہ بنایا ہے جو چمکتا ہوا، جو روشن ہے، ضیاء۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا ہے قرآن میں سورج سے متعلق، ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے اس پر سورج دلیل بنایا ہے، جو یہ سایہ ہے اس پر ہم نے سورج دلیل بنایا ہے۔ اور کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سورج سے متعلق آیات نازل کی ہے، والشمس والقمر حسبانا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اسی طرح سورج، چاند، ستارے، اور اسی طرح جو درخت ہیں اور چوپائے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اس آیت سے یہ ثابت ہے کہ چاند، ستارے، سورج، یہ سارے یسجد لہ، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، جیسا کہ اس کے ہیئت ہے سورج کا، تو اپنے ہیئت کے مطابق، جیسا کہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ تو ہر ایک کی تسبیح کا طریقہ الگ الگ ہے، تو ان کا بھی سجدہ کرنے کی طریقہ الگ الگ ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ نظام ہے، تقدیر ہے، اندازہ ہے اس غالب ذات کی جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور علیم ہے، ہر چیز پر اس کا علم ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند قرر کیا ہے، والقمر قدرناہ منازل، چاند کے ہم نے منازل، جو منزلیں ہیں، ایک دن کی، پھر 2، پھر 4، پھر 15ویں کی، حتی عاد کالعرجون القدیم، حتی یہاں تک کہ عاد ہو جاتا ہے، یہ جو چاند ہیں یہاں تک یہ ہو جاتا ہے، کالعرجون القدیم، جیسا کہ کھجور کی شاخ، پرانی شاخ، کھجور کی جو پرانی شاخ ہے، تو یہ بھی، یہ جو چاند ہے یہ اسی طرح کے بن جاتا ہے، پھر آخر میں اپنے منازل طے کر کے پھر اس طرح بن جاتا ہے۔ ایک تشبیہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے چاند کی جو منازل ہے طے کرنے کے بعد۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، آپ سے پوچھتے ہیں، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہلال کے بارے میں، قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، آپ کہہ دیں کہ ان کے انسانیت کے لیے یہ جو ہے چاند، ہلال، مواقیت للناس، اس میں مواقیت ہے، اوقات کی نشاندہی ہے انسانیت کے لیے کہ وہ اس سے حساب شمار کرتے ہیں۔ تعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم معلوم کرو عدد السنین والحساب، شمار، حساب، سالوں کے، برسوں کا جو حساب ہے، آپ اس سے یہ معلوم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے فوائد رکھے ہیں ان میں سے انسانیت کے لیے جو بالکل روزمرہ کی جو فائدہ ہے جس سے ہم لیتے ہیں، وہ یہی حساب و کتاب ہے، جس کے مطابق کئی شرعی احکام متعلق ہے۔ اس سے روزہ ہے، اور اسی طرح حج ہے، اور زکوٰۃ کا جو ترتیب ہے اسی سے منسلک ہے۔ للشمس ینبغی لہا، سورج کو یہ لائق نہیں ہے، سورج کو مجال نہیں ہے، ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو جا پکڑے، یعنی رات کو جب چاند کی روشنی وہ پیدا ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، تو پھر اس وقت سورج کی جو روشنی ہے، سورج طلوع نہیں ہو سکتا ہے۔ للشمس ینبغی لہا، سورج کو مجال نہیں ہے کہ پھر وہ طلوع ہو جائے۔ اور وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات کو یہ لائق ہے کہ وہ سبقت کرے، آگے جا سکے دن سے۔ وَكُلٌّ، ان میں سے ہر ایک، جو زمین ہے اور رات ہے، سورج ہے، چاند ہے، ان میں سے ہر ایک فی فلکن، مدار میں، محور میں، یسبحون، تیرتے ہیں۔